بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق اللہ العظیم. بیٹھ جا بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا وہیں پر بیٹھ جائے. بہت قیمتی وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. اول تو دوستو بزرگوں، پوری زندگی بہت قیمتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں، کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن دوستو بزرگوں، یہ وقت بہتر جب بنے گا، وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے. نہیں تو وقت تو گزرنے کے لیے ہے اور گزر رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے ہر ایک کو پتہ ہے. آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. جو سال گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا، یہ جمعہ گزر گیا، اب تو یہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا. اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر. اس لیے کہ عمل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں اور انسان کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اور یہاں تک کہ اس کا جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ اس کے اعمال ہی کے اوپر ہونے والا ہے. اچھے ہوں کہ برے ہوں، اسی پر اس کا فیصلہ ہونا ہے. اور اسی سے عمل ہی سے انسان کے بندے بگڑنے کا بھی تعلق ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اگر انسان کے اعمال بنے تو ماحول بنا، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوئے تو ماحول خراب ہوا. آج جو چاروں طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، کہ حالات اور ماحول کیا چیز ہیں؟ کہ یہ انسان کے اعمال ہیں، کہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہیں، اس لیے ماحول خراب ہے. اور یہ حالات اور یہ ماحول، یہ اس کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اوپر اللہ کو راضی کرنے والے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے جا رہے ہیں، تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے، ہمیں راضی کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جنہیں اس وقت چل رہے ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی فکر کرنی ہے. اور اعمال کہتے ہیں کہ انسان کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، انسان کا کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا سننا، سوچنا سونا، کمانا خرچ کرنا، شادی بیاہ، جو انسان یہ کر رہا ہے کہ یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. یہ اعمال، یہ چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں، اس لیے کہ یہی چیزیں غیر بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں سارے کام، اور یہی کام مسلمان بھی کرتا ہے. فرق اتنا ہے ان کے اور ہمارے کرنے میں کہ ہمیں طریقہ بدلایا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے. اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک
ہر موقع کی دعا بتلائی، ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال اس کے مطابق ہو جاوے تو یہ اعمال اللہ کے ہاں قیمتی بنیں گے، اور اگر اس کے مطابق زندگی نہ گزری، اس کے مطابق اعمال نہ ہوئے، تو پھر دوستو بزرگوں اللہ کیا یہ زندگی اتنی ہی بے قیمتی بنے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، کہ ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ جتنی اونچی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری۔ مثال کے طور پر ایک دھوبی ہے یا درزی ہے، اس کا ایک لڑکا ہے، تو لڑکے کی نسبت دھوبی کی طرف ہے یا درزی کی طرف ہے، تو اس لڑکے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی، گھر کے اعتبار سے۔ ایک لڑکے کی نسبت کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، بادشاہ کا لڑکا ہے، تو اس کے ساتھ ایک بڑی نسبت لگی ہوئی ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی، کیونکہ اس کے ساتھ نسبت بڑی لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہر ایک کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، بڑی نسبتیں ہیں، کہ پہلی نسبت کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، ہر انسان عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، یہ پہلی نسبت ہے۔ دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ دوسری نسبت ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہر انسان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے، اپنے اللہ کو پہچانے، کہ اس کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارے، اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے کہ جو چیز اپنے پاس ہے، جو کام اپنے پاس ہے، جو چیز اپنے پاس ہے، جو دین اپنے پاس ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاوے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا کہ چھوٹا عمل بھی ہو، چھوٹی چیز بھی ہو، کہ وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو دوستو بزرگوں اللہ کیا اس کی قدر ہے، اللہ کیا اس کی حیثیت ہے، اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اللہ کیا اتنا ہی بے قیمت ہے، اللہ کیا اتنا ہی بے حیثیت ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے، تب بھی یہ پکڑ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں نسبتیں اور دونوں ذمہ داری ایک ساتھ ہیں، کہ ایک کو پورا کرے، اپنی ذات سے دیندار بنا، نمازوں میں، روزوں میں اور دوسرے چیزوں میں، کہ اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزاری، لیکن دوسروں کی فکر نہ کری کہ یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو نیچے دے کر مار دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری میں لگا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات دنیا میں ٹوٹ رہے تھے، میری نافرمانی ہو رہی تھی، اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا۔ تو ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات سے تو دیندار تھا، لیکن دوسروں کی فکر نہیں کی۔ اچھا، اگر کوئی دوسروں ہی کی فکر میں لگا رہے اور اپنے آپ کو بھولا رہے، ساری تقریریں، سارے بیانات، ساری نصیحتیں، مشورے، اصول، کہ وہ دوسروں کے لیے، ساری چیزیں، ساری تبلیغ دوسروں کے لیے، اور خود عمل سے خالی، تو دوسری ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے کہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے، دوسروں کی فکر میں ہے، لیکن خود عمل سے خالی ہے، کہ یہ بھی کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو بعض اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں، تم ہمیں دین کو، آخرت کو، اللہ رسول کو، تم ہمیں دین کی باتیں بتلاتے تھے، اس پر ہم نے عمل کیا ہے، تو اس کی وجہ سے تو ہم جنت میں گئے ہیں، تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں،
یہ اجتماعات کا ہونا، یہ اپنے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں. کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے. اور دین آتا ہے دوستو بزرگوں یقین کے راستے سے، کہ جیسا اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ اس کی زندگی میں دین آئے گا. یقین، ایمان، کہ جیسا اس کا ایمان ہوگا، اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر اس کے اندر سے دین نکلے گا، اور اگر ایمان بنا ہوا ہوگا تو پھر اندر دین آئے گا. کہ یہ ایمان، کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت برآمد فرمائی ایمان کی دولت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ سب سے بڑی نعمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، بے شمار ہیں. کہ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دوستو بزرگوں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. کہ جب وہ چیز آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کسی چیز سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی، مثال کے طور پر کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت، کہ اب دنیا میں اندھیرا ہو گیا. ہاتھوں پیروں سے معذور ہو جائے، اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے. یہ بڑی نعمتیں ہیں اور اس میں پوری زندگی آ گئی کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے. کہ ایک جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عذاب قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ ان خواہشوں کو قربان کر کر یہ آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین میں، اس کو دین کا پھیلانے میں لگاتا ہے. تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے مقبول ہے کہ وہ 7 آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے. اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے، مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے. اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے. صحت دے رکھی اللہ نے کہ اس صحت میں کہ جو آدمی کام کرتا ہے، کر سکتا ہے اور کیا ہے اس نے، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات کہ ایک آدمی تہجد پابندی سے پڑھتا تھا، ایک آدمی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب بیمار ہو گیا ہے، معذوری ہوئی ہے، اب تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے، مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر و ثواب دیتے رہیں گے جو صحت کے زمانے میں کرتا تھا. صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے. اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر، خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اس کو 2 بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو. تو اللہ کے راستے میں نکل کر، اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، بہت سے آدمی ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بہت جماعتیں آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ 7 مہینے کی، سالوں کی، 4 مہینے کی نکلتی ہیں. کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے. کہ اوقات کو فارغ کیا ہے، خالی اوقات کی قدر کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا، کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے. کشتوں کے لیے جائیں گے، جائے اپنے کام سے جائیں گے، آ جائیں گے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے اللہ کے راستے میں نکل کر. اگر اس حدیث پر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل نہ ہوا تو گھر آ کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ 100 طرح کے کام ہوتے ہیں. تو یہ میں نے مثال کے طور پر کہا کہ خالی اوقات کی قدر کرو کہ یہاں پر اس حدیث پر عمل کر سکتے تھے، نہیں کر پائے کسی وجہ سے، سستی ہوئی، تو گھر آ کر اب تو مشغولی ہو گئی، اب اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے.
اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے، کہ جو قبروں میں چلے گئے ان سے پوچھو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی قاصر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے پہلے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں۔ پھر دوستو بزرگوں، ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ اس کو استعمال کر کے آ جائے جہاں چاہے جس طرح چاہے، کہ نہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا، اور طریقہ بتلا کر پھر کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور بھی ضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے اگر ٹھنڈا پانی ہمیں پلائے تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ درخت سے سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ اس لیے جیسے میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے کہ وہ پیارے نبی کی زندگی ہے۔ آپ نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کہ ہماری زندگی روشن ہے، قیمتی ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو پھر جیسے دوسروں کی گزر رہی ہے ایسے ہماری بھی گزر رہی ہے۔ حضور نے ہر موقع کی دعا بتلائی ہے۔ ایک مرتبہ سب گرمی میں دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ ابوبکر بھوک کی سختی مجھے باہر لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت باہر لائی ہے۔ کہ اچھا عمر تم کیوں آئے ہو؟ کہ ابوبکر میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی شدت مجھے بھی باہر لے کر آئی ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ اس وقت گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم دونوں یہاں پر؟ کیا رسول اللہ بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے، بھوک کی وجہ سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم الذات علی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی وجہ سے۔ یہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ تو گھر میں نہیں تھے، گھر والوں نے اہلاً و سہلاً کہا، بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آتے ہوئے اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لائے، اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں سے پکی پکی لاتیں ساری کیوں لائے؟ کہ یا رسول اللہ ساری اس لیے لائے ہوں جو آپ کو پسند ہو آپ نوش فرما لیں۔ انہوں نے کھجوریں نوش فرمائی۔ اتنا ان صحابی نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا، کچھ کو پکایا اور اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ وہ صحابی تو لے کر چلے گئے۔ یہ تینوں حضرات یہ کھانا نوش فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے کل کو سوال ہوگا۔ اللہ نے گوشت کھلایا، روٹی کھلائی، کھجوریں کھلائیں۔ جب آپ نے بات فرمائی تو یہ بات ان دونوں ساتھی پر بڑی شاق گزری۔ کیا رسول اللہ ایک چیز اتنی مشقت اور اتنی بھوک کے بعد حاصل ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا اور ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔